ماشاءاللہ اللہ سب کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. ذرا ایک بار آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تو گفتگو آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت مختصر وقت میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا حیران ہے کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین کا ذکر لوگ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ ان کی بزرگی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے وہ حسین ہے. یقیناً وہ شہید ہوئے، لیکن حسین ہے کس ہستی کا نام؟ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا المیہ یا اہل اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بزرگ ہستیوں کا صحیح طور پہ تعارف کرایا ہی نہیں. ہم نے چند مخصوص رسمی باتوں کو لے کر صرف ان کی کرامتوں کا اور ان کے چند لمحات کا ذکر کیا اور سمجھا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا. حالانکہ حسین کیا ہے؟ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مسلک کا نام ہے، حسین دین کی پہچان کا نام ہے، حسین تحریکوں کی اساس کا نام ہے، حسین انقلاب کے مرکزی نقطے کا نام ہے، حسین قرآن ناطق کے بیٹے کا نام ہے، حسین لوگوں کو جود مسلسل فراہم کرنے کا نام ہے، حسین تحفظ قرآن کا نام ہے، حسین تحفظ دین کا نام ہے، بلکہ حسین سراپا دین کا نام ہے. دین کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے. حسین صرف دین نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام ہے. اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین. میں مختصر الفاظ میں امام حسین کیا ہے یہ بات کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن آپ سب جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی انقلابی بن کے اٹھے گا وہ صرف حسینی ہوگا، تبھی وہ انقلاب بپا کر سکے گا. آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ حسینیوں نے شروع کی ہے. اللہ اکبر. فضل خیر آبادی کون ہے؟ اسے حسینی تو ہیں جنہوں نے آزادی کے حوالے سے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پیش فرمایا. حضرت سید کافی مراد آبادی کون ہے؟ یہ حسینی ہی تو ہیں. اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزودہ کون ہے؟ حسینی ہی تو ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی جس نے بھی انقلاب کی آگ لگائی ہے، انقلاب کی روح پھونکی ہے، اس کو یہ تحریک کربلا سے ملی ہے. اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. لوگ سمجھتے ہیں حسین بے کس تھے، حسین بے بس تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم سنیوں کا حسین وہ ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جری کا نام ہے، حسین اس شجاع کا نام ہے کہ واللہ کربلا میں حسین لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ ملعون چہروں کو بے نقاب کرنے گئے تھے. اگر حسین لڑنے پہ آ جاتے تو ایک بھی بچ کر کے نہ جاتا. یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. میں نے کہا نادان، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے. حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں، ورنہ فرشتے آئے تھے. حسین ہم مدد کرنے تیار ہے. حسین نے کہا مجھے نہیں چاہیے. جنات کا بادشاہ اپنی پوری برادری کو لے کے آیا تھا کربلا میں. حسین ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے. حسین نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے. وجہ کیا تھی؟ حسین پاک نے مدد نہیں لیا. سنیوں اپنے عقیدوں کو درست کرو. ہم سنیوں کا عقیدہ
واللہ اگر حسین مدد کے لیے پکار لیتے تو پورا کربلا کا میدان ایسا کھچا کھچ بھر جاتا کہ کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ان سے حنیفی، فیضان لطیفی، الجامعۃ المکیہ حنفیہ. میں اس کو دو باتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر مولا حسین آواز لگاتے تو کہ میدان کربلا میں جگہ نہ ملتی کھڑے رہنے کی بھی. اس کی سب سے پہلی وجہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ارے اگر حسین کا ذکر سننے کے لیے علماء بلائیں تو میدان کم پڑ جاتا ہے. اگر حسین خود بلا لیتے تو کربلا کا حال کیا؟ یہ اصل بات. اور دوسری بات سنو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور دوسری بات سنو، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے عرض کروں، اگر حسین آواز لگا دیتے مدد کے لیے تو سننا غور سے ہوتا کیا؟ صرف جو زمین کے اوپر کے حسینی ہیں وہ نہیں آتے، بلکہ روح زمین کے سارے حسینی آتے. جو قبر میں مومنین سو رہے ہیں وہ بھی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کربلا میں آ جاتے، اور جو عالم ارواح میں ہیں وہ بھی چلے آتے. آپ کہیں گے یہ آپ غلو کر رہے ہیں، آپ کی عقیدتیں بول رہی ہے. میں نے کہا یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی ہے. سچائی کیا؟ سچائی پتہ ہے. اب ذرا توجہ کرو، امام حسین اگر بلاتے تو میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے آ جاتے، قبر سے اٹھ کر کے آ جاتے، عالم ارواح سے آ جاتے. آپ کہیں گے بڑی بات کہہ دی آپ نے. اچھا اس آسانی سے سمجھاتا ہوں. بولو سب سنی ہو کہ نہیں ہو؟ کتنے سنی ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. غوث پاک کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کتنے غوث پاک کو مانتے ذرا ہاتھ اٹھائیں. غوث پاک کو مانتے ہو؟ اب سنو سنیو، یہ غوث پاک کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے 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 کے 12ویں نمبر کا بیٹا. غوث پاک حسنی ہے، غوث پاک حسینی بھی ہے. ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، اور بھائی کا بیٹا بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے، اور بھائی کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے. پتہ چلا وہ حسن کے بھی بیٹے ہیں اور حسین کے بھی بیٹے ہیں، دونوں کے بیٹے ہیں. لیکن کتنے نمبر پہ؟ 12ویں یا 11ویں نمبر کے بیٹے ہیں. اب سننا سنیو، جب ان کے بیٹے کے بیٹے یعنی 11ویں یا 12ویں نمبر کے بیٹے نے بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو جتنے ولی زمین جو عالم ارواح میں تھے وہ سب آگے گردن جھکانے کے لیے. ارے بیٹے کی آواز پر جب سب گردن جھکانے آ سکتے ہیں تو باپ کی آواز پر سب گردن کٹانے کیوں نہیں آ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ذکر شہداء کربلا، سرزمین رتن پور کلا، ان سے حنیفی، فیضان لطیفی. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. جب غوث پاک کے بلاوے کی یہ تاثیر ہے تو ان کے جد کریم امام حسین کی آواز کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ سمجھے نہیں امام حسین